حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کل قیامت میں میرے غلام کے چہرے پر لکھ دے گا یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، اے بیٹا خاموش ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہو، اچھا کون سا ایسا کم نصیب شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت میں حضور کا پڑوس نہ ملے؟ ہر عاشق کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ قیامت میں کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، کسی کا پڑوس ملے نہ ملے، مدینے والے کا پڑوس مل جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اور یہ کثرت سے درود پڑھنا حضور کے قریب کرتا۔ سنیوں اپنے مقدر پر ناز کیا کرو، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان گھروں میں پیدا کیا ہے جو اس کے محبوب پر درود پڑھنے والے بھی ہیں، سلام پڑھنے والے بھی ہیں۔ اقبال کہتا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، کیا فائدہ ہوا تیری نمازوں سے، کوئی بدلاؤ تو ہے نہیں، کیسے سجدے، کیا خوبصورت پیغام دیا، ایک درد بیان کیا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور کہتے ہیں ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ قرآن کریم کی جس آیت نور کی تلاوت کی رب تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک کالا عزت والا نہیں، گورا عزت والا نہیں، امیر آدمی عزت والا نہیں، بادشاہ عزت والا نہیں، وزیر عزت والا نہیں۔ عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے، جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ یہی سوال کیا گیا تھا بریلی کے امام سے کہ آپ بتائیں اعلیٰ حضرت اللہ نے آپ کو بڑا علم نوازا ہے، متقی کون ہے، نیک کون ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا تھا، فرمایا جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوں، جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوں۔ لوگوں کے سامنے تو سبھی نیک ہوتے ہیں، نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائیاں، نماز پڑھنے والے کو شریعت نے نمازی کہا ہے، نیک نہیں۔ حج کرنے والے کو شریعت نے حاجی کہا ہے، نیک نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو شریعت نے سخی کہا ہے، نیک نہیں۔ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائیاں، زور سے بولیں، جس کی تنہائیاں، زور سے بولیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ان کو نیک کہا ہے۔ حدیث پاک میں رجل صالح کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو نیک دیکھنا ہو تو وہ عمر کے بیٹے کو دیکھ لے۔ سنیوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ حضور جس کو نیک کہتے ہیں اس کے تقوی میں بھی کوئی شک ہوگا؟ تجارت کی غرض سے شام کی طرف نکلے، مدینہ کی حدود کو پار کیا، دوپہر کا وقت، بھوک لگی، دسترخوان بچھایا اور جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کیا دیکھا کہ ایک چرواہا 400 بکریوں کو چرا رہا۔ آپ نے اس سے کہا بھائی کھانا کھا لے، تو اس چرواہے نے جواب دیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے میں نے دوبارہ کہا بھائی کھانا کھا لے، وہ کہنے لگا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو، باتوں میں اتنا حسن، چہرے پر گرد و غبار۔ وہ کہنے لگا عمر کے بیٹے میں ظاہر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، تیرے اصرار نے مجھے مجبور کر دیا، یار میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رمضان کا مہینہ نہیں تھا، فضائل والے ایام میں سے کوئی دن نہیں تھا، اس کا روزہ۔ آج تو صاحب لوگ بڑا بہانہ بناتے ہیں،
فرض روزے کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جب ہم لوگ مزدور پارٹی کو سمجھاتے ہیں تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، مفتی صاحب مزدور آدمی ہوں، کام کروں گا روزے میں تو کمزور ہو جاؤں گا۔ نہ، یہ جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے، یہ فریب ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا کرے گا۔ بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے ایک ہی جواب دیا، مفتی صاحب پورے سال 11 مہینے شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی اور جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے شوگر کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ اللہ 30 روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ بہت سارے مریضوں سے ملاقاتیں کی، وہ رمضان میں شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو جھوٹ ہے۔ اچھا، آپ نے خوب سنا ہوگا، میری زبانی بھی علماء کی زبانی، اگر زمین پر ہمیں سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ اور کتنا پیار کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں باپ کبھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کمزور ہو جائے؟ نہیں چاہتے نا۔ اللہ کیسے چاہے گا؟ ہاں، اللہ کے علم میں تھیں یہ ساری باتیں۔ تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں مزدوریاں کرنا پڑیں گی، اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ طاقت سے زیادہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ اتنے ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا تم سہ سکتے ہو۔ اس کے علم میں تھیں یہ ساری باتیں کہ تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں مزدوریاں کرنا پڑیں گی، اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا تم سہ سکتے ہو۔ تو لوگ فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نہیں، میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا، سوچا چیک تو کروں یہ نیک ہے یا یہ روزے دار ہے یا نیک بھی ہے، روزے دار ہے یا نیک بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا، 400 بکریوں کو وہ چرا رہا تھا، جو سب سے زیادہ خوبصورت بکری تھی اس پر جا کر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا عمر کے بیٹے میں تو مزدور آدمی ہوں، غلام ہوں، چرواہا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں تو چیک کرنا چاہتا تھا نا کہ روزے دار ہے یا نیک بھی ہے۔ نیک کسے کہتے ہیں؟ نیک کسے کہتے ہیں؟ جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوں۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ کہا کوئی بات نہیں، اپنے مالک سے جا کر کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا نا، کہہ دینا چاہیے تھا۔ 11ویں کرنا بہت آسان ہے، غوث اعظم کی سیرت کو اپنانا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ان کے والد نے ایک ہی سیب تو کھایا تھا، باغ کے مالک نے تو نہیں دیکھا، لیکن برسوں قیمت چکوائی، اور اس کے بعد عجیب و غریب قید۔ سسر نے کیا کہا؟ ابھی نہیں، ابھی اور مزدوری کرنا ہوگی، اس کے بعد میں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ سیب ایک کھایا تھا، قیمت کتنی بڑی چکائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ مارا ہے، کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، چاہے وہ صحنے کعبہ میں پڑے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ 11ویں کی نیاز دلوانا بہت آسان ہے، اور غوث اعظم کی سیرت کو اب آج آدمی 2 وقت کی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھتا ہے، لیکن غوث اعظم کی سیرت پڑھو، آخری وقت ہے، صحن کعبہ میں پڑے رو رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے، نکیلے پتھروں پر مجمع اکٹھا ہو گیا، اور غوث اعظم زاروں قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا میں اپنی زندگی کا حق ادا نہیں کر پایا، مولا مجھے بخش دے، میں گناہگار آدمی ہوں، سیاکار آدمی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے جس کے تقوی کی تصدیق اپنے تو اپنے غیروں نے بھی کی، جن کے تقوی کی تصدیق دیوبندیوں نے بھی کی، وہابیوں نے بھی کی، اہل حدیثوں نے بھی کی، ابن تیمیہ نے بھی کی، سب نے کی۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا رو رہے ہیں تو آس پاس والے کہنے لگے یہ گناہگار کون ہے جو اتنی زور زور سے رو رہا ہے؟ اور پھر سب نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔
اور جب انہوں نے سر کو اٹھایا تو کسی شخص نے کہا کہ اے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے، اے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے، اپنا چہرہ تو دکھا، کون ہے؟ زمانے نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں، وقت کا غوث اعظم تھا، عبد القادر جیلانی تھا۔ آج چند وقت کی نمازیں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں۔ نا 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 نا، جب تک تنہائی صاف ستھری نہیں ہو، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے آن کے کہتا حضرت 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑی مسجدیں بنوائی، بڑے میں نے مدرسے بنوائے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مال خرچ کیا، لیکن زندگی میں سکون نہیں، اولاد فرما بردار نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، ہر مہینے 5 لاکھ روپے کماتا ہوں، اس کے باوجود بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ میرے صاحبوں، ایک پیغام لے کے جانا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو بچانا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو، اب تو نماز پڑھنا آسان نہیں ہے لیکن نماز کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص ہوگا جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی، بے شمار حج کیے ہوں گے، اللہ کی راہ میں بڑی دولت خرچ کی ہوگی، اور اس کے باوجود اس کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرے گا، مولا تجھ سے بڑا تو کوئی منصف نہیں، انصاف کرنے والا نہیں، یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، بڑی دولت تیرے نام پر خرچ کی اور مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب وہ اتنا کہے گا تو اللہ فرمائے گا یہ بھی میرا انصاف ہے، بے شک تو نے نمازیں پڑھی لیکن کہیں اپنی نمازوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کر کے تباہ کیا، کہیں اپنی نمازوں کو چگلی کر کے تباہ کیا، کہیں اپنے حج کو اپنے پڑوسیوں سے، اپنے گاؤں والوں سے حسد کر کے تباہ کیا، کہیں تو نے مسجد مدرسے تو بہت بنوائے، ان ساری نیکیوں کو کسی کا مرڈر کر کے تباہ کیا۔ ہاں، آج میں تجھے جہنم میں بھیج رہا ہوں، یہ بھی میرا انصاف ہے، تو نے بڑی نیکیاں کی لیکن ساری نیکیاں دنیا کے اندر کرتا رہا اور اسے ختم کرتا رہا، آج اس حال میں پہنچا ہے کہ تیرے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں نماز پڑھیے لیکن نمازوں کو بچائیے گا، کل قیامت میں نمازیں پڑھ کے بھی اگر جہنم کی طرف ہمیں بھیجا جا رہا ہوگا کتنا احساس ہوگا، لیکن وہ احساس کسی کام کا نہیں ہوگا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ تو وہاں تو رزلٹ آنا ہے، دارالعمل تو دنیا ہے، جو کرنا ہے یہاں وہاں کرنے کا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے دلپورہ کے غیور مسلمانوں میں تم کو پھر سمجھاتا ہوں کہ نماز پڑھو، اول تو یہاں نیکیاں ہی نہیں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ ہاں، لیکن کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کبھی کسی کے حوالے سے غلط مت سوچو، کبھی کسی کی باتیں ادھر، یاد رکھنا ساری نیکیاں زندگی بھر کی تباہ کر دی جائیں گی۔ نیک کون ہوتا ہے؟ پھر یاد کریں، جس کی تنہائیاں، نماز پڑھنے والے کو شریعت نے نمازی کہا ہے، نیک نہیں۔ حج کرنے والے کو شریعت نے حاجی کہا ہے، نیک نہیں۔ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی مالک سے جا کے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، ان کی جگہ ہم ہوتے تو پھر ایک بھیڑیا ایک بکری کا ساری ہی غائب کر دیتے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مالک سے جا کر کہہ دینا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب اتنا کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو، اور بکریوں کے ریبڑ کو ہانکنا شروع کر دیا، اور پلٹ کر اس نے یوں دیکھا، کہا عمر کے بیٹے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تجھے تو میرے رسول نے نیک کہا ہے، اس طرح کے جملے تیری زبان پر شوبہ نہیں دیتے۔ چل صحیح ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، اپنے مالک کو جواب دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا عمر کے بیٹے، کل قیامت میں میرے مالک نے، میرے مالک کے مالک نے، ساری کائنات کے خالق نے اگر پوچھ لیا تو اسے کیا جواب دوں گا؟ اور وہ تو ایسا مالک ہے کہ جس کے حوالے سے ہماری مذہبی کتاب کہتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے،
لوگوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے طرح طرح کی ٹیکنالوجی اختیار کی، مارکیٹ میں طرح طرح کے تالے آ گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب چور آتے تھے بستیوں میں تو ٹیلی فون کا تار کاٹتے تھے۔ اب لوگوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے گھروں پر کیمرے لگوا لیے، چھتوں پر کیمرے لگوا لیے تاکہ سارا ریکارڈ کیمرے کے اندر قید ہو جائے۔ امریکہ کے اندر تقریباً 8-10 سال قبل 1 گھنٹے کے لیے لائٹ میں فائلڈ ہوا، لاکھوں ڈالروں کی چوری ہو گئی، وقت کا فائدہ اٹھایا گیا۔ لیکن اسلام بڑا حسین مذہب ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے یاد رکھنا تو اس رب کا ماننے والا ہے کہ جس کے حوالے سے تمہاری مذہبی کتاب کہتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارے رب کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ محلے والے سو سکتے ہیں، گاؤں والے سو سکتے ہیں، سب کو بیوقوف بنا سکتے ہو، کیمرے کی توڑ پھوڑ کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک پکا کیمرہ تمہارے اوپر لگا ہوا ہے، پل پل کی خبر اس کے اندر قید ہو رہی ہے۔ اور یہ جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ان کی تو ڈیوٹیاں اسی لیے لگائی ہوئی ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، زبان سے جو کہہ رہے ہو سب کچھ، اور کل قیامت میں یہ سارے رجسٹر تمہارے سامنے رکھے جائیں گے سب۔ تم جھوٹ بولو گے نہیں میں نے تو نہیں سوچا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا، زبان خود بولے گی اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے کیا تھا۔ اور کرامین کاتبین جب زیادہ اس رجسٹر سامنے رکھیں گے تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائیاں اور اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ پرہیزگار آدمی۔ اور پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ جس کی تنہائیاں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو، جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اپنے ماما جان، آخری بات سنیں بس، اپنے ماما جان سری سختی سے مرید ہونے کے لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ملتا، اللہ کا ولی نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کہ کامل مرید ہی نہیں ملتا۔ آج مرید کا تصور یہ ہے کہ کسی پیر سے وابستہ ہو جاؤں اور پیر صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس کو میں رات کو پڑھوں تو صبح نوٹوں کی گڈھیاں چارپائی کے نیچے نکلے۔ مرید کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب مرید کا یہ تصور ہو تو پیر بھی ہمیں لٹیا چھور ملا کرتے ہیں۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کعبے میں پڑھتا ہوں نماز، تو پھر پیر بھی ایسے ملا کرتے ہیں۔ پہلے لوگ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے تھے نا تو ان کا مقصد ایک ہوتا تھا کہ اللہ والے کی بارگاہ میں جانا ہے اور معرفت الہی کا نور حاصل کرنا ہے۔ آج تو پیسے حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، تو پھر پیر بھی، لیکن جب نیت اچھی ہو، خلوص ہو، تو پھر پیر بایزید بستامی جیسے ملا کرتے ہیں، پھر پیر معین الدین اجمیری جیسے ملا کرتے ہیں، پھر پیر عبد القادر جیلانی جیسے ملا کرتے ہیں۔ پہنچ گئے جنید بغدادی اور عرض کرنے لگے ماما جان آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کو میں پڑھوں اور زندگی میں انقلاب آ جائے۔ یہی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اور جشن غوث الورا سے یہی وظیفہ اپنے لباس کی گانٹھ میں باندھ کر لے کے جانا ہے۔ فرمایا بیٹا زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں کرنے کا چکر نہیں، پوری رات قرآن پڑھو، اچھی بات ہے، نہیں پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن بیٹا 2 باتیں کام کی بتاتا ہوں، ان پر عمل کرنا، رٹا مت لگانا، تصور جمانا اور پھر زبان اور دل سے ان کی تصدیق کرنا۔ بیٹا 2 باتیں کیا؟ ایک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ زور سے بولیں، اور فرمایا ایک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سارا دین تو اسی کے اندر آ گیا۔ جب رات کی تنہائی میں یہ نفس ہمیں دعوت دے کہ ہماری بستی میں فلاں لڑکی نے ہمیں زنا کی دعوت دی ہے، پورا گاؤں سو گیا ہے، علاقہ سو گیا ہے، تو اس نفس کا بائیکاٹ اسی جملے سے کرنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ۔ زور سے بولیں۔ جب حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ حضرت یوسف کو 7 تالوں کے اندر لے گئی، اس نے کہا تھا یوسف 7 تالے ہیں، تو ہے، میں ہوں، تیسرا تو کوئی نہیں ہے، اب دیر نہ کر، مجھ سے منہ کالا کر لے۔ حضرت یوسف نے یہی جواب دیا تھا، زلیخا وہ تیرا عقیدہ تھا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے مالک کے سامنے 7 تالوں کی قیمت کوئی نہیں ہے۔
7 دروازوں کی قیمت نہیں ہے. رات کی تاریکی میں ہمارا نفس ہمیں دعوت دے کہ ہمارے پڑوسی کی فصل بہت اچھی ہو رہی ہے، چلو چل کر رات میں آگ لگا دیتے ہیں. تو اس نفس کا بائیکاٹ اسی جملے سے کرنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ. رات کی تاریکی میں نوجوانوں، تمہارا نفس تمہیں دعوت دے کہ چلو یہاں تو کوئی دیکھ لے گا، رامپور چلتے ہیں اور شراب کی ہٹی میں پر جا کر شراب کی بوتل میں چسکی لگاتے ہیں. اس نفس کا بائیکاٹ اسی جملے سے کرنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ. ہمارا نفس ہمیں دعوت دے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو دوسرا چل کر جوا کھیلتے ہیں. ہاں محلے والے نہ دیکھ رہے ہوں، تمہارے والدین تمہیں نہیں دیکھ رہے ہوں، بستی والے تمہیں نہیں دیکھ رہے ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ. اچھا سب جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، سب کو پتا بھی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ پھر گناہ کے قریب کیوں جاتے ہیں یار؟ سب کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ. اور پھر فرمایا بیٹا دوسری بات یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے، کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر کرسی مت چھوڑنا، کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر اس کو عزت مت دینا، کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر ولیمے کی دعوت مت دینا. آج تو دعوتیں بھی یہ ہے کہ امیر اور غریب دیکھ کر کی جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. یہ ولیمہ تو حضور کی سنت ہے، ولیمہ کب سے برا ہو گیا؟ پوچھا گیا حضور ولیمے کا کھانا تو آپ کی سنت ہے. حضور سمجھ میں نہیں آیا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ ولیمہ بڑا برا ہے جس میں عمرہ کی دعوت کی جائے، غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. وہ لوگوں جہاں عمرہ کی دعوت کرتے ہو، غربا کی بھی دعوت کر دیا کرو، ان کے کھانے سے بڑی برکتیں آتی ہیں. فرمایا اگر 2 گروپ کی پنچایت ہو تو پھر چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، چہرہ دیکھ کر ساتھ مت دینا، حق کا ساتھ دینا. یہ نظریہ مت جمانا کہ صاحب چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں امیر ہے ناراض ہو جائیں گے. جب تک وہ ناراض ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت اللہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈالتا ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا. سارے جھوٹ ساری مکاریاں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تب بھی حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تب بھی حق کو جھکا نہیں سکتے. حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. اور کیسا بولتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، یہودیوں کا 50,000 کا مجمع ہے اور یہودیوں کا عالم تقریر کر رہا ہے. اور وہ تقریر میں کیا کہتا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو مسلمانوں سے کہتا ہے مجھے قرضہ دو. تو جو اپنے بندوں سے قرضے کا سوال کرے وہ خدا بندوں کو کیا دے سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو 50,000 کا مجمع نہیں دیکھا، میڈیا نہیں دیکھا، حاکم نہیں دیکھا، حکومت کو نہیں دیکھا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور ایک تماچا رسید کیا. اب کیا تھا؟ ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگی. کوئی کہتا تھا ان کا قتل کر دو، کوئی کہتا تھا ان کی بوٹی بوٹی کاٹ دو. یہودیوں کا عالم آڑے آیا اور کہنے لگا رکو 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 رکو، سنا ہے ان کے نبی بڑے منصف ہیں، ان سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں فرماتا، چلو ان کو پکڑو اور ان کے رسول کی بارگاہ میں لے کے چلو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. اب یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے؟ جھوٹ مکمل طور پر بدل گیا. وہ یہودیوں کا عالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا دوست ہے؟ حضور نے فرمایا بلا شبہ یہ میرا صدیق ہے. حضور میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر قرض حسن کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ قرضے کے طور پر مجھے نیکیاں دو میں تمہیں جنت دوں گا. جب اس نے اتنا سنا تو یہ چڑھ گیا اسٹیج پر اور ایک تماچا رسید کیا، پورے معاملے کو ادھر سے ادھر کر دیا. حضور نے فرمایا صدیق تم نے ایسے ہی کیا؟ تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو. عرض کرنے لگے حضور مجھ سے یہ امید ہے؟ نہ حضور میں نے نہیں کہا، یہ جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ سارا جھوٹ ایک پلیٹ فارم پر تھا. صدیق اکبر کے پاس کوئی گواہ نہیں. نظریں نیچی. جس کا کوئی نہ ہو اللہ تو ہوتا ہے، جس کا کوئی ساتھ نہ دے اللہ تو ساتھ دیتا ہے. اور یاد رکھنا جس کا اللہ ساتھ دے
ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر بھی آن کر اس کو نیچا دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتی. اللہ اکبر. نظریں نیچی, مشیت الہی کو جوش آیا اور اللہ نے فرمایا جبریل دیر کیوں کرتے ہو, قرآن کی آیت فوراً لے کر جاؤ. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. محبوب اس یہودی عالم نے جو کہا ہے اللہ نے سارا مسئلہ سن لیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور بندے مالدار ہیں, یہ جھوٹا ہے. صدیق اکبر نے ہمیں سبق سکھایا کہ تم سچ بولنا, سچ کا ساتھ دینا. 50,000 کا مجمع بھی جھوٹ کا ساتھ دینے کے لیے آ جائے تو اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا تو اللہ سے ڈریں اور سچ کا ساتھ دیں. دو چیزیں, ایک اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسٹیٹس دیکھ کر سلام نہ کیا کریں, اسٹیٹس دیکھ کر کسی کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کیا کریں. ہمارے یہاں تو یہ بھی بڑا رونا ہے کہ صاحب اس کے باپ کے جنازے میں شرکت کریں گے جس نے ہمارے باپ کے جنازے میں شرکت کری. ہم اسے سلام کریں گے جو ہمیں سلام کرتا ہے, ہم اس سے مصافحہ کریں گے جو ہم سے مصافحہ کرتا ہے. نا 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 نا. جب یہ سوچ بن جاتی ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہم کسی کی نماز جنازہ میں اس لیے شرکت نہیں کرتے کہ کل کو اس کو بلانا ہے, ہم تو اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ میرے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے, اس کی نماز جنازہ کو پڑھتا ہے, تو اللہ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 15 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. اور حضور فرماتے ہیں جس نے نماز جنازہ پڑھی, قبرستان تک بھی گیا اور اپنے مسلمان بھائی کو مٹی بھی دی, تو اللہ 2 احد پہاڑ کے برابر کتنا ثواب ہو گیا؟ 30 کلومیٹر کے برابر. ہم تو ہاسپٹل میں بھی کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ صاحب کل کو میں بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل میں اسے بلانا ہے. نا 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 نا. کسی کی تیمارداری اس لیے کرنا نہ جایا کرو. تیمارداری کے بڑے فائدے ہیں. کل کو وہ نہیں آئے, ہمیں جانا ہے, اس کی خیریت پوچھنا ہے. کیوں پوچھنا ہے؟ اس لیے کہ میرے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی ہاسپٹل کے لیے گھر سے اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے نکلتا ہے, صبح کو نکلے تو شام تک, شام کو نکلے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنے ہزار فرشتے؟ اب بھی بدلہ لوگے؟ چہرہ دیکھ کر خیریت معلوم کرو گے؟ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے. یہاں سے جنازے میں شرکت کے لیے بریلی جا رہے ہیں, گاڑی میں چابی کو لگایا. اگر نیت یہ ہے کہ حاجی جی کو منہ دکھانا تو پھر یہ پیٹرول بھی بیکار, پیسہ بھی بیکار اور ٹائم بھی بیکار. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم گاڑی میں چابی لگاتے اور نیت یہ ہوتی کہ میں اپنے رب سے ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب لینے کے لیے جا رہا ہوں. بڑا گناہگار آدمی ہوں, سیاکار آدمی ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ رامپور ہاسپٹل میں اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتے تو نیت ہوتی وہ آئے یا نہ آئے, مجھے تو اپنے لیے 70,000 فرشتوں سے دعائیں مغفرت کرانا ہے. وہ مصافحہ نہیں کرتا, یار کوئی بات نہیں, تم آگے بڑھ کے اس سے مصافحہ کر لو. حضور فرماتے جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں نا, اور پھر دونوں کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں, مشیت الہی کو جوش آتا ہے, اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو منہ دیکھ کر یہ ہے کہ کسی کو عزت مت دیا کرو. ان حدیث کریمہ کو بھی تو پڑھا کرو. عمل بھی ہمارے یہاں عمل کا مسئلہ نہیں. ایک زمانہ ہو گیا ائمہ کو تقریر کرتے ہوئے کہ لوگوں کو اگر اگلی صف کا پتہ چل جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ قرآن اندازی ہو. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. قبرستان میں جا کے سب کی ایک ہی بولی ہوتی ہے, سب کو یہیں آنا ہے. تو پھر تیاری کب کرنا ہے؟ پھر کب سوچنا ہے؟ پھر اگلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے پرچیاں کب ڈالی جائیں گی؟ عمل کب ہوگا؟ مختصر زندگی ہے. دلوں سے نفرتیں نکالیں, بغض نکالیں, کینہ نکالیں, اچھے انسان بنے. ہاں, اور ایسے بنے کہ جب جنازہ اٹھے تو جتنے جنازے میں شرکا ہونا سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہو, یار بڑا اچھا آدمی تھا. کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, یار نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن کبھی کسی کی غیبت نہیں کی,
کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، کبھی کسی کو ناجائز نہیں ستایا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ قسم خدا کی جس کے جنازے کے شرکا یہ کہہ دیں جو زمین والوں کے نزدیک ہو اچھا ہو، وہ رب رسول کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ ایسے بنو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے عمل کرو کہ زمانہ مثال دے، ایسے عمل کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 11ویں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کے طریقے پر چلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اب آپ نے جلسہ کرایا، بڑی اچھی بات ہے، میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ دلپورہ والے کی نسلوں میں عطا فرمائے اور یہ جشن غسل ورا ہوتا رہے، آپ تعاون کرتے رہے، علماء کو بلاتے رہے، لیکن میرے بھائیوں یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ان جلسوں کو کون کرے گا؟ ہاں، ہمیں تو اپنی نسلوں کو سبق دینا ہے۔ سب سے پہلے سوال پھر بات وہیں آتی ہے، کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اذان فجر ہو اور پھر آپ جلسگاہ سے جا کے سو جائیں تو پھر اس جلسے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غوث اعظم ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے، تو غوث اعظم اتنا اپنی نیاز سے خوش نہیں ہوتے ہیں جتنا نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم 11ویں کی نیاز بھی دلواتے اور پھر عہد کرتے کہ میرے غوث نے اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی، لہذا 11ویں کے موقع پر، جشن غسل الورا کے موقع پر میں یہ عہد کرتا ہوں کہ قیامت تک اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج سے نمازیں پڑھیں گے۔ ہاں نوجوانوں، ہمارے یہ سدھرنے کا وقت ہے، تم مستقبل ہو پورے علاقے کے اور ہمارے گاؤں کا، آپ سب مستقبل ہیں، اس لیے اچھے انسان بنیں، نیک بنیں، نفرتوں کو ختم کریں، اتحاد پیدا کریں، اور آج ہی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مولا جو گناہ کیے ہیں سب کو معاف کر دیں، اور اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے تو یاد رکھنا اسے دنیا میں ہی معافی طلبی کر لیں، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے زندگی بھر کی نمازیں ایک طرف ہوں گی، اور چھوٹی سی خطا، چھوٹا سا دل دکھانا، اللہ فرمائے گا تیری بخشش کا پروانہ اس کے اوپر ہے، جب تک یہ معاف نہیں کرے گا تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی نماز پڑھ کے یہ سوچے کہ اب تو وہ دے گا جنت میرے باپ کی ہے، تو ایسا بھی نہیں، اس لیے کہ اگر یہ تصور جمائیں گے تو رب کا مجبور ہونا ثابت ہو جائے گا۔ بھئی مزدوری کی ہے نہ وہ تو جنت بھی دے گا تو اپنے کرم سے، لیکن اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی نے کسی کی برائی کی ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ حقوق العباد بڑی چیز ہے۔ تو غسل ورا میں آنے والوں یہ ہے کہ نمازی بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، غوث اعظم کے غلام بن جاؤ اور نمازی بن جاؤ، اور ایسے بن جاؤ کہ جدھر جاؤ تو آج یہ دنیا تمہیں ڈرا رہی ہے نا، آج تم بڑا ڈر رہے ہو، حکومت تمہیں ڈرا رہی ہے، حاکم تمہیں ڈرا رہے ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تمہارے کوئی سننے والا نہیں۔ وجہ کیا؟ جو رب سے نہیں ڈرے گا وہ ہر کسی سے ڈرے گا، ہاں، اور جو رب سے ڈر جائے گا تو حضور فرماتے اللہ ساری مخلوق کا خوف تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ تم خوف خدا میں ایک سجدہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے ڈر کے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری نمازیں مسجد تک محدود، اور اس کے بعد پھر وہی خرافات ہیں۔ ایک سجدہ، جب پانچوں وقت کا نمازی یہ کہتا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے کہنا سن کے نہیں دیتی، حیرت ہوتی ہے۔ ہم نے تو پڑھا تھا کہ نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، یہ ہو کیوں نہیں گئی ہے؟ ہو اس لیے نہ رہی ہے کہ پرہیز نہیں کر رہے، پرہیز نہیں کر رہے۔ جس دن پرہیز کرنا شروع کر دیا، ڈاکٹر اقبال نے یہی تو کہا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور اقبال کہتا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جس کو تو یہ سمجھتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ارے نماز پنجگانہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سب کے آگے جھک رہے ہو نا،
سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب کے آگے جھکنے سے اچھا ہے رب کے آگے جھک جاؤ، اور جس دن رب کے آگے جھک گئے قسم خدا کی تمہارے فیصلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ تمہارا رب تم سے پوچھے گا بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، پھر حکومت تمہاری، حاکم تمہارا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے ہے۔ تو یہ ہوگا کب؟ خوف خدا۔ اور انہی دو جملوں پر عمل کرنا کہ جب جب نفس برائی کی، یاد رکھنا انسان کے دو دشمن ہیں۔ کتنے دشمن ہیں انسان کے؟ زور سے بولیں۔ ایک شیطان اور ایک ہے نفس۔ رمضان شریف کے مہینے میں شیطان بند ہو جاتا ہے، نفس بند نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر بھی شیطان کو تو جکڑ دیا گیا ہے، آخرکار یہ روزہ رکھ کر جھوٹ کیوں بول رہا ہے، یہ چوری کیوں کر رہا ہے؟ تو شیطانی تو بند ہوا ہے، نفس تو بند نہیں ہوا، اور نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ اسی نفس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، ورنہ آپ تاریخ پڑھیے، یہ تو وہ تھا کہ جنت میں فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، معلم الملائکہ تھا، کتنا بڑا متقی ہوگا، کتنا بڑا حاجی نمازی ہوگا، لیکن تکبر، انائیت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکلوا دیا۔ تو جب جب یہ برائی کرنے کی دعوت دے تو فوراً اس کی طرف دیکھنا، ارے نہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور اللہ جس کو عزت دے دے نا تو پھر تم دیکھنا انشاءاللہ۔ آج اس زمین کے اوپر انڈیا میں جو ہم رسوا ہو رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ حکومت کل بھی میرے رسول کی تھی، حکومت آج بھی میرے رسول کی ہے، اور حکومت قیامت تک میرے رسول کی رہے۔ لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں بتقاضۂ بشریت جو اغلاط ہو گئے ہوں، اللہ سب کو معاف فرما کر آج کی اس خوبصورت بزم کو قبول فرمائے، اللہ اس کے ذریعے ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے بعدہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔